ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عظیم اداکارہ دردانہ بٹ انتقال کر گئی ہیں اور پوری دنیا میں ان کے حوالے سے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں اس پر روشنی ڈال رہا ہے اور اسے ایک بہت بڑا صدمہ اور دکھ اسے بتایا جا رہا ہے. اور جو ہماری فنکار برادری ہے کیمروں کے آگے اسکرینز پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے، ان کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس پر فخر محسوس کر رہی ہے، انہیں استاد گردان رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کی اتنی خدمات ہے پاکستان کے لیے. لیکن میں آپ کو اس کا ایک دوسرا رخ دکھانے والا ہوں، ہماری فنکار برادری کا وہ جو بے حسی اور بے ضمیری ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. ناظرین، بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دردانہ بٹ صاحبہ کا جو نماز جنازہ ہے اس میں دو فنکاروں کے علاوہ کسی فنکار کو، کسی اداکار کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ دردانہ بٹ کے جنازے میں شریک ہو سکے. ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بڑی بڑی پوسٹ شیئر کی جا رہی ہیں اور ان پہ بڑا فخر محسوس کیا جا رہا ہے، بڑے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کی خدمات پر لمبی لمبی تحریریں لکھی جا رہی ہیں. لیکن جو ہر ایک مسلمان کا ایک تو فریضہ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کی ان کے ساتھ اتنی وابستگی ہو، ان کی اتنی آپ کے لیے خدمات ہوں، لیکن کسی بندے کو یہ ہماری جو فنکار برادری ہے دو میں سے علاوہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں. جن دو اداکاروں نے شرکت کی اس میں کیسر خان نظامانی ہے اور اس کے علاوہ اداکار ہیں سلیم معراج. انہوں نے صرف شرکت کی ہے دردانہ بٹ کے جنازے میں. اور اس کے علاوہ ہماری اتنی بڑی انڈسٹری میں، ٹی وی انڈسٹری ہو یا جو فلم انڈسٹری ہو، اتنی بڑی انڈسٹری میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جا کر ان کے جنازے میں شریک ہو سکے. اور یہ بے حسی اور بے ضمیری جو ہے وہ ہمیں پاکستان کا ہر فنکار جو ہے اس کے جنازے پر دیکھنے کو ملتی ہے. اور آج دردانہ بٹ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر جا کے دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، ہر طرف سے جو ہے وہ تحریریں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے تمام جو میڈیا چینلز ہیں ان پر ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. اور جب ان کا جنازہ ہوا تو پاکستان کا تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا، جو ہر بندہ اپنا چورن بیچنے آیا ہوا ہے. لیکن جو فنکار برادری ہے جن پر ان کی خدمات ہیں اس کو توفیق نہیں ہو سکی. اور آج اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے، ہماری انڈسٹری کی بے حسی اور بے ضمیری پر بات کرنے کے لیے جو معروف یوٹیوبر ہیں نبیل رشید، ان کو میں نے دعوت دیا اور وہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نبیل صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا. نبیل صاحب، ہر طرف سے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں، بڑے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیمرے کے آگے بیٹھ کر ہمارے جو فنکار ہیں، ہمارے جو اداکار ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑا جو ان کے کام ہے اس پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ کیسی بے حسی ہے، کیسی یہ بے ضمیری ہے کہ دو اداکاروں کے علاوہ کوئی بندہ، کوئی ہمارا فنکار اداکار ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا؟ آپ اس بے حسی کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی وفات کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ یار، پہلے تو میں دردانہ آپا کے انتقال پر تعزیت کرنا چاہتا ہوں. دردانہ صاحبہ بہت بڑی فنکارہ تھی اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا. پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اور جہاں پر وہ بہت بڑی فنکارہ تھی وہیں پر وہ شاندار انسان بھی تھی اور بڑی زبردست ان کی شخصیت تھی. اور مطلب جب ان سے کسی کی بھی ملاقات ہوتی یا جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا تو وہ لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ انتہائی خوش اخلاق اور محبت کرنے والی، پیار کرنے والی. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسکرین پر مسکراہٹیں بکھیری، اسی طرح انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی جن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا ان کو محبت ہی ملی، پیار ہی ملا. تو ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے. لیکن جس طرح دردانہ آپا گئیں اور جس طرح شاندار زندگی گزار کر گئیں وہ واقعی ہمارے لیے مثال ہے. اور جس پہلو کی طرف آپ نے بات کی یا نشاندہی کی ان کے جنازے کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری انڈسٹری کا کہ جب بھی ہمارا کوئی بڑا فنکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے فیس بک پر بڑی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر اس کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے اور لوگ اس چیز کا اس کو مانتے ہیں کہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور وہ ہمارے لیے بہت مشکل اوقات میں کام آئی. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ لوگوں کے پاس یہ پوسٹ کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے لیکن ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کا وقت نہیں ہوتا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہترین کریڈٹ دینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو ان کا آخری جو ان کی رسومات ہیں ان میں شرکت کی جائے اور شرکت کر کے ان کے کام پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کو یاد کیا جائے. آج جو آپ نے جنازے کے حوالے سے بات کی تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی فنکارہ جنہوں نے ساری زندگی ٹیلی ویژن کے نام کی, ساری زندگی اس انڈسٹری کے نام کی, ہم تمام لوگ جو ان کے ڈراماز دیکھتے تھے, ان کی باتوں پر کھلکھلا جاتے تھے, ہم تمام لوگ ان کے مقروض تھے. جو لوگ ان کے ساتھ کام کرنے والے تھے, جنہوں نے سیکھا, وہ لوگ ان کے مقروض تھے. جو ان کے شاگرد تھے یا ان کے بعد میں آنے والے تھے, وہ لوگ ان کے مقروض تھے. لیکن شاید وہ ہم قرض اس طرح اتار نہیں پاتے اور نہ اتار پائے, کیونکہ اتنی بڑی فنکارہ اور چند فنکار تھے جنہوں نے شرکت کی. ساری انڈسٹری کراچی میں موجود ہے, ڈرامہ انڈسٹری ساری کراچی میں موجود ہے. ان سے سینئر تو کوئی بھی نہیں انڈسٹری میں, تو ان سے جونیئر جتنے فنکار تھے وہ وہاں پر موجود تھے, اور یہ ڈیفنس میں ان کی نماز جنازہ ادا کی, اور 70% لوگ ڈیفنس میں ہی مقیم ہیں. لیکن کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان کے جنازہ میں شرکت کر سکیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی, ہماری فنکار برادری کی یہ بے حسی ہے, یہ نااہلی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کے جنازے کور کیے اور اس میں اسی طرح ہمیں بے حسی نظر آئی, اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بڑی باتیں کی جاتی ہیں, سوشل میڈیا پر بڑی پوسٹیں لگائی جاتی ہیں, لیکن ان کے جنازے میں شرکت کرنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی, جو کہ میرے نزدیک قابل مذمت بھی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اب بھی شاید جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا جو فنکار دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی ان کا کوئی اپنا ان کا ساتھی فنکار اس دنیا سے رخصت ہو تو ان کے جنازے میں ضرور شرکت کرے, کیونکہ کل کو آپ نے بھی مر جانا ہے. تو اگر آپ کسی کے آج جائیں گے تو کل کو آپ کے جنازے پر, آپ کی آخری رسومات میں کوئی نہ کوئی شریک ہوگا. اور ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ نے ایک جنازہ کور کیا تھا پاکستان فلم انڈسٹری کے رانجھا اعجاز درانی صاحب کا. اب اعجاز درانی سے بڑا نام فلم انڈسٹری میں شاید ہی کوئی ہو, اور شاید ہی کسی نے اعجاز درانی سے زیادہ سٹارڈم دیکھا ہو. لیکن اتنی تکلیف ہوئی ان کو جب آپ نے رپورٹ کیا کہ ان کے جنازے میں 100 یا 150 لوگ تھے اور ان کی کل خانی میں 35 سے 40 لوگ تھے. تو اس سے بڑی کیا بے حسی ہوگی ہمارے معاشرے کی, ہماری انڈسٹری کی, شوبز برادری کی, فنکار برادری کی. تو مطلب ان سے زیادہ کون شہرت یا عزت والا ہوگا. اچھا نبیل صاحب, آخر میں 2 مختصر سے سوال ہیں. بتائیے گا کہ یہ ایک مفاد پرستی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ میں بھی جنازوں میں جاتا رہتا ہوں اور ساری چیزیں کور کرتا ہوں, کہ اگر کسی فنکار کا کوئی جانشین موجود ہے جو انڈسٹری میں کام کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فنکار وہاں پر جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں گا, نیلو کا آپ کو بھی یاد ہوگا, نیلو کا انتقال ہوا تو ایک کافی بڑی تعداد ہمیں دیکھنے کو ملی ان کے جنازے پر, کیونکہ جو شان ہیں وہ اداکاری کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہماری مفاد پرستی نہیں ہے کہ ہم صرف اسی کے پاس جاتے ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی فائدہ؟ اور دوسرا آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو عام عوام ہیں, حکومت تو اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی, اور کچھ دیگر لوگ بھی, دیگر حلقے جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے. تو ہماری عوام کو, جو ہمارے ناظرین ہیں, جو ان لوگوں کے مداح ہیں, کیا ان کو بھی کچھ ایسے سٹیپس لینے ہوں گے؟ کیا سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا اور کوئی ایسی کیمپین لانچ کرنی چاہیے کہ ہماری انڈسٹری کے رویے بدل سکیں؟ اچھا, یہ بات آپ کی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی دیکھا گیا کہ ان کے جو بندہ انتقال کر جاتا ہے یا جو بندی انتقال کر جاتی ہے کہ ان کے ورثہ میں سے کوئی ایسا ایکٹیو پرسن ہوتا ہے تو ان کے جنازے میں یا ان کی آخری رسومات میں اچھے خاصے لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ بالکل ہمارے معاشرے کی, ہماری برادری, فنکار برادری کی یہ منافقت ہے, اور اس کا کھل کر میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ورثہ سے مرنے والے کا تعلق چھوڑ کر وہ جو مرنے والا ہے اس کے ورثہ ایکٹیو ہوں یا نہ ایکٹیو ہوں, لیکن جو مرنے والا ہے اس کی خدمات پر اس کی خدمات پر اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے. آپ نے نیلو صاحبہ کا ذکر کیا تو گو شان ان کے بیٹے ایکٹیو, فلم سٹار, سب کچھ, لیکن
جو ان کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی ان کی اٹینشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ نیلو بیگم پاکستان کی اتنی بڑی فلم سٹار تھی، ان کی پاکستان کے لیے اتنی زیادہ خدمات تھی، زرکا فلم، یہ وہ ساری چیزیں، اس وجہ سے لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا ایکٹیو ہے یا ان کے بیٹے کے ساتھ پی آر کا معاملہ ہے یا ریلیشن شپ کا معاملہ ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بیسی ہے کہ ہم نے جب بھی ایسا دیکھا ہے کہ ہوتا ہے تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ دوسری جانب ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب آپ کسی کے شرکت کریں گے تو کوئی آپ کی شرکت کرے گا، اور ایسا بھی ہوتا ہے، میں دردانہ بٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کی تو شخصیت ہے ہی بہت نفیس تھی، ان کے تو ایسے انٹرویوز موجود ہیں کہ جن میں ان کے ساتھی جو گزر چکے ہیں، جو جا چکے ہیں، تو جب ان کا ذکر ہوتا تھا تو یہ رو پڑتی تھی۔ تو اس لیے ان کا میں بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے فنکاروں میں یہ روایت بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی غمی میں شرکت کر سکیں، تو اس کی وجہ سے لوگ بھی پھر ان کے جنازے پر یا ان کے آخری رسومات کے موقع پر کم شرکت کرتے ہیں۔ اور دوسری آپ نے جو عام لوگوں کے والے سے بات کی، دیکھیے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے عام لوگوں کی۔ اب یہ عام لوگوں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ وہ اپنے جو سٹارز ہیں ان کا ضمیر جگائیں یا ان کو ان کا کھٹکھٹائیں ان کو کہ بھائی جان آپ یہ کام کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے جو سپر سٹارز ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا جب چلے جاتے ہیں تو ان کے مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ بالکل ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کی وہ کمپین چلا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا میڈیم ہے کہ جس پر سارے اکٹھے ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نبیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ ناظرین، یہ ہماری انڈسٹری کا المیہ ہے، یہ ہماری بے حس اور بے ضمیر انڈسٹری کا المیہ ہے کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے اور جس سے آپ کو کوئی مفاد ہو تو پھر تو آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، لیکن جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر آپ کو زحمت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے جو ہے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہمیشہ ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں، اور اب ہماری انڈسٹری کو یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ تو آج کی یہی ویڈیو تھی، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا تھی، تو اس حوالے سے آپ بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔